تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا۔ اس آیت کریمہ کو تھوڑا ذہن نشین کریں اور آج کل جو چل رہا ہے اس پر غور کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت ہے، اور زمانے جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے، تو یہ زمین بھی روتی تھی کہ آسمان بھی روتا تھا کہ انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کو زندہ دفن کر رہا ہے، جبکہ جانور بھی جو ہے چاہے بلی ہو یا کتا ہو کوئی بھی ہو اپنے بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے نا، منہ میں دبا کر کے، اور اس کا بھی گلا پکڑ کے لے جاتا ہے، تب بھی اس کا بچہ مرتا نہیں۔ اور وہ زمانہ تھا، اس زمانے کو کتنا برا ہم کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس زمانے میں کتنے خراب لوگ تھے کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی زندہ دفن کر دینا کتنا خراب عمل ہے۔ اور آج دیکھو، آج وہی چیز دیکھو اگر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ نہ کرے مسلمانوں میں یہ وبا پائی جائے، لیکن غیر مسلموں میں یہ وبا پائی جاتی ہے۔ جب انہیں بچے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں لڑکا ہی چاہیے اور لڑکی ہے وہ چیک کراتے ہیں، حالانکہ ہاسپٹلوں میں یہ بینڈ ہے کہ نہیں بتا سکتے، لیکن پھر بھی اپنی پہچان نکال پال کر کے اس طریقے سے اپنی پتہ کرتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی بتائیے کہ اپنی بچی کو قتل کرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنی بچی کو قتل کرنا ہوا، گویا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ قاتل ہے۔ کیا ہے؟ قاتل ہے، اور قاتل کی سزا جہنم ہے۔ قاتل کی سزا جہنم ہے، اور ایسے جہنم کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بات اچھے سے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب کوئی اگر ہمارا ملنے والا کوئی دوست اگر ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ بات یاد دلا کہ ایسا کرنا قتل کرنا، کیا کرنا ہے؟ اور قتل کی سزا جہنم۔ تو اس دور سے بھی گئے گزرے ہو گئے آج، تم کس ڈر سے اسے قتل کر رہے ہو؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کیا؟ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ہم اس کے لیے پالیں گے کیسے، کہ 2 بچے اچھے ہیں اس کے بعد جو ہے تیسرا بچہ نہ کرو کہ ہم پالیں گے کہاں سے، سمجھے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم جیسے تمہیں روزی دے رہے ہیں نا ایسے ہی ان کو بھی روزی دیں، کیونکہ ہر آنے والا بندہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی روزی دے کر کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ تو خالی ذریعہ، اگر کسی نے تجربہ کیا ہو تو اپنے بچوں کی جیسے اس کی بچے ہوئے، ایک پہلے ایک تھا پھر 2 تھے پھر 3 ہوئے، اگر تمہیں تجربہ اگر تھوڑا سا غور کرو گے تو پہلے جہاں وہ مہینے میں 10,000 کماتا ہو، اس کی ایک بچہ ہوا نا تو اس کی آمدنی خود بخود 5,000 ہو گئی، 5,000 تو بڑھ گئی، 15,000 اس کی آمدنی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کی روزی پہنچا دیتا ہے اس کی روزی، اور وہ سبب یہ ہے کہ تمہارے والد کو کہیں سے بھی حاصل۔ تو قرآن نے یہی کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ اب تم اس ڈر سے اگر تم اسے قتل کرتے رہے ہو تو یہ بہت ہی بڑی خطا۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ سمجھے؟
سب سے بری چیز یہی کی ہے، اور آج کا دور وہ ہے کہ اس چیز میں جو ہے بہت سے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اگر میں 70% بھی کہوں تو غلط نہیں، اس میں ہماری ہی کمی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو باور نہیں کرایا، پہچانوایا نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم وہ دی کہ کھلی آزادی ہے، تم آزاد ہو، جیسی زندگی چاہو ویسی گزارو۔ تو اب ان کا وہی مائنڈ بنا، اور ایسا بنا کہ اب ہماری بچیاں ہی مرتد ہونے لگی، ہماری بچیاں ہی مرتد ہونے لگی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا شوہر چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جان لیں اگر مسلمان ہے شوہر تو ٹھیک ہے، اگر غیر مسلم ہے تو وہ اس کا نکاح تھوڑی ہے، پھر تو وہ زنا ہی کہلائے۔ اور زنا کاری میں بہت سے لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فِي الْقَتْلِ فَلَا إِثْمَ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق نہ مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں سے حد سے نہ بڑھے، اور ضرور اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اور وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت جو بات قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کوئی آدمی انتقال کر گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب تم مان لو چچا ہو، سگے چچا، اس کا دادا نہیں، اگر دادا ہوتا تو اس کا ولی ہوتا، مگر دادا نہیں، چچا ہے۔ اب چچا اس بچے کا ولی ہے، اب اس پر یہ حق ہے کہ اپنے بھائی کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کی اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی پوری جائیداد کی حفاظت کرے۔ وہی کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس کا مال، اب بھائی مر گیا تو یہ اس نیت سے بچاؤ اس کے مال کے پاس، کہ اب اس کا ساری جائیداد میری ہو، اس کا بینک بیلنس سارا میرے کا میرا ہو۔ اگر تم ایسا کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے۔ سب سے بھلی کیا ہے؟ تم اس کی حفاظت کرو، اس کے مال میں اور اضافہ کرو، اسے تجارت کر کے بتاؤ اس وقت تک جب تک کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ جوانی کو پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کے اندر ہر ایک کو سمجھ بوجھ ہو جاتی، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے، تب تک اس کی مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو، قبضہ کر لیتے ہو اس کے مال پہ، تو یہ مال جو ہے حرام ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو، یعنی جس سے تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ المؤمن، حدیث پاک ہے، المؤمن اذا وعد الوفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ اب وعدے میں جو خیانت کرے تو سمجھ لو مسلمان کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب ایسے وعدے پورا کرنے والی ایک تو سرکار کی ہی مثال ہے، اور بہت سے ہمارے بزرگان دین کی مثال ہے، سمجھے؟ کہ چور کہہ کر کے چلا گیا ڈاکو کہ تم یہاں کھڑے رہو میں آتا ہوں، سمجھے؟ تو وہ کھڑا رہا، دوسرے تیسرے دن لوٹ کر کے آتا بھی وہ آدمی وہی ملا۔ ایک وعدہ جو ہوتا ہے نا اسے پورا کرنا چاہیے، چاہے تم نے جو بھی وعدہ کیا۔ اگر وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، وعدہ اگر تم نہیں نبھا سکتے تو اس کو وعدہ مت کرو، عہد کرو، اور عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد سے سوال ہوگا، یعنی جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔
ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے جو بھی وعدہ کیا جائے اس کو پورا